اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں تک جو بھی میرا پیغام پہنچتا ہے اس کو دل جمی سے سنا کریں، کیونکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کے ارد گرد خصوصاً سوشل میڈیا پر طرح طرح سے لوگ ایک ہی بات کو جو ہے وہ غلط بیانی دیتے ہیں۔ مقصد پیسہ کمانا یا ویوز حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن بات ہمیشہ یہ رکھیں کہ جس طرح نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک غلط بات کو کسی کے دل پر بٹھا دینا وہ گناہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی پیغام سوشل میڈیا پر پہنچاتے ہو، سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہو، اس پہ ورک کرتے ہو، دیکھیں وہ کام آپ لوگوں کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ جو لوگ اس کو سنیں گے، آگے بھیجیں گے، آگے شیئر کریں گے، نیکی کی تبلیغ تب ہوگی، نہ کہ اس طرح کے لوگ غلط بات سنیں، آپ لوگوں کو اچھا سمجھیں، من گھڑت قصے کہانیوں کو وہ جو ہے اپریشیٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الاول کے حساب سے، ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 5 دن کیسے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیسے ہوئی۔ ان سب باتوں پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ان سب ٹاپکس کو ہم رکھ کے جو بات قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ وہ ہم بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے 63ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے اشارہ ہو گیا کہ پیغام انسانیت مکمل ہے، اب آپ کی واپسی کا سفر ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ کی گفتگو میں الوداعی جھلک تھی۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ ہم بھی جلد ہی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ قبرستان سے واپسی پر سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا، مرض کی شدت بڑھنے لگی۔ جب مرض کی شدت بڑھنے پر ازواج مطہرات کو جمع کیا اور دریافت کیا کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے گھر گزار لوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ سیدنا علی فضل بن عباس نے سہارا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئے۔ مسجد نبوی میں شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ رسالت معاب پر 7 مشکیزیں پانی بہایا گیا، تب سہارا لے کر ممبر پر تشریف لائے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، تمہیں شاید میری موت کا خوف ہے۔ اے لوگو، تم سے میری ملاقات دنیا میں نہیں حوض کوثر پر ہے۔ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ آگاہ رہو کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پھر فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اس نے وہ اختیار پسند کر لیا جو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ پھر آپ نے امامت کے لیے حضرت ابو بکر کو مقرر کیا اور فرمایا، میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔
مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، ابو بکر کے گھر کے دروازے کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ فرمایا اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچانا، دنیا پھر سلام پہنچا دینا، پھر آپ کو سہارا دے کر گھر لایا گیا۔ 12 ربیع الاول سوموار کے روز فجر کے وقت پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھا، چہرے پر بشاشت آ گئی۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو اشارے سے منع کیا اور پردہ چھوڑ دیا۔ مزاج اقدس کچھ بہتر ہوئے تو مسواک فرمائی۔ دن چڑھا تو سیدہ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر پہلے وہ زارو کتار رونے لگی، پھر کچھ ارشاد فرمایا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ وصال کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں پھر مطمئن ہوگی؟ سیدہ حضرت فاطمہ نے کہا، پہلی بار جب میں پریشان ہوئی نے فرمایا میں آج کوچ کرنے والا ہوں۔ دوسری بار جب میں مطمئن ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم خاندان میں سے سب سے پہلے ہو جو مجھے ملو گی۔ پھر آپ نے سب کو بھیج دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے قریب آؤ۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا اے اللہ، مجھے آپ کی اعلیٰ رفاقت پسند ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت آنا چاہتا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ ملک الموت اندر آئے، کہا اللہ نے آپ کی خواہش معلوم کرنے بھیجا ہے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ میرا عمدہ رفیق ہے۔ ملک الموت سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی پروردگار کی طرف روانہ ہو جا۔ سوموار کا دن تھا، چاشت کے وقت 12 ربیع الاول۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں آپ کے ہاتھ نیچے آنے لگے، سر مبارک بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ میں فوراً مسجد کی طرف بھاگی، دروازہ کھول کر پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں نالوں سے گونجنے لگی، صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سیدنا عمر نے اپنی تلوار نکالی، کہا جس نے ایسی بات کی میں سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، سینہ مبارک سر پر رکھا اور کہا ہائے میرے دوست، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی، پھر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت علی بن عباس نے جسم اطہر کو غسل دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مجھے موت آ جائے تو مجھے میرے کنویں غرس کے پانی کی 7 مشکیزوں سے غسل دینا۔ حضرت عائشہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو آپ کی قمیض نہیں اتاری گئی، بلکہ قمیض کے اوپر سے ہی پانی انڈیل دیا گیا۔ قمیض کے کپڑے کو ہی جسم پر مل دیا جاتا اور پانی انڈیل دیا جاتا، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، کسی فوت ہونے والے کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بالکل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جس طرح زندگی میں عمدہ تھا، اسی طرح وفات کے بعد بھی عمدہ اور نفیس تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں لپیٹ کر کفن دیا گیا۔ یمن کی بنی ہوئی سفید روئی کی وہ چادریں تھیں۔ لوگوں نے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا جائے گا؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے پڑھایا جائے گا؟ حضرت ابوبکر نے کہا چند لوگ کمرے میں داخل ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، نماز پڑھیں، مسنون دعائیں مانگیں اور وہ نکل آئیں، پھر دوسرے لوگ داخل ہو جائیں، الغرض اسی طرح لوگ داخل ہوتے جائیں اور بغیر امام کے یوں ہی کرتے جائیں۔ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے،
اللہ کا محبوب ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسے جنازے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب شہید کو جنازے کی ضرورت نہیں تو نبی کو بھلا کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور پھر سارے نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء، صاحب حوض کوثر، رب العالمین کے محبوب کو امتیوں کی نماز جنازہ کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ابو بکر جو مزاج شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ دعائیں مانگو، درود پڑھو، اکیلے جنازے کی دعائیں پڑھتے رہو، نماز پڑھو، جو بھی کرو گے وہ سب اپنے لیے کرو گے، اپنے ہی درجات بلند کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر جا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیسے ہوئی؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی کو دفن کیا جائے گا؟ جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں آپ کی روح قبض کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو اس جگہ قبض کیا جو انتہائی عمدہ اور پاکیزہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو آپ کے صحابہ نے کہا آپ کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ تو فرمایا میرے والد محترم ابو بکر نے فرمایا جہاں آپ نے وفات پائی وہیں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کو وہیں تدفین کیا جائے گا جہاں آپ نے وفات پائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور باقی انبیاء اور رسل کو بہت پاکیزہ جگہ میں وفات دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں لحد بنائی گئی، یعنی ایک طرف سے قبر کھود دی گئی، لحد کو کچی اینٹوں سے بند کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فوت ہوئے، منگل کا دن گزر گیا، پھر اسی رات کو بدھ کے دن صبح ہونے سے قبل دفن کر دیا گیا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل والے دن دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے انس، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا ہوگا کہ جب تم لوگوں نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔